بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار الحدیث کے اندر آج ہمارا ٹاپک ہے فعال گوئی۔ آخر میں انشاءاللہ میں خلاصہ کر دوں گا فعال کیا چیز ہوتی ہے، کیا سسٹم ہوتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کاہن اور نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کرے اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کاہن اور جوتشی کے پاس جائے اور اس سے کچھ اس کے بیان کو سچا بھی جانے تو وہ قرآن اور دین سے الگ ہو گیا، یعنی کہ دین اسلام کے دین محمدی پر اب وہ نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو کسی اور یعنی کہ دھرم کے اوپر لگا لیا، کسی اور دین کے اندر اپنے آپ کو یعنی شمولیت کے لیے کامل اسلام والا نہیں رہا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کچھ لوگوں نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کی بابت پوچھا، ان کی باتیں قابل اعتماد ہیں یا نہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بالکل قابل اعتماد نہیں ہیں۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض وقت وہ ایسی خبر دیتے ہیں جو سچ ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمہ حق ہے جس کو فرشتوں سے شیطان اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کاہن کے کان میں اس طرح ڈال دیتا ہے جس طرح ایک مرغی دوسری مرغی کے کان میں آواز پہنچا دیتی ہے، پھر وہ کاہن اس کلمہ حق میں 100 سے زیادہ جھوٹی باتیں ملا دیتے ہیں۔ متفق علیہ روایت بخاری مسلم شریف کی۔ کاہن اور نجومی کیا چیز ہوتی ہے؟ جس طریقے سے ستارہ پرستی ہوتی ہے، ستاروں سے یعنی کہ وہ فال نکالتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ستارہ یہاں آئے گا گردش کرتے ہوئے تو یہ بارش برسے گی، یہ ستارہ اب یہ چمک رہا ہے، یہ قطب ستارہ ہے، یہ فلاں ستارہ ہے، یہ زہرہ ستارہ ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے۔ دوسری پامسٹری سسٹم ہوتا ہے۔ تیسرا لوگ طوطا رکھ کے آج کل بیٹھے ہوئے۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ تیر چلاتے، قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ پاسے ڈالتے، ایک خیر کا ہوتا تھا ہاں نہ اور ایک خالی ہوتا تھا، 3 تیر دوڑاتے تھے، جس کا نکل آتا تھا وہ کہتا تھا کہ بھائی یہ چیز نکلی ہے اس پہ ہم عمل کریں گے۔ یہ سارے جہالت والے کام ہیں، دین اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہاتھوں کے علوم بھی کچھ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ فنگر پرنٹس ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی بدلی ہوتے۔ آج میڈیکل سائنس اور یہ سائنس کی ریسرچ بھی جو ہے آئی بال کے اندر سے جو ہے نا لے کے آتی ہے، ٹھیک ہے نا، سسٹم آئی بال کا چل رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ابھی اس ترقی پہ نہیں پہنچے، لیکن جو فورن کنٹریز والے ہیں وہ مغرب ہمارے جو ہے جو سائنس کے اندر یعنی تحقیق کرنے والے، ریسرچ کرنے والے، وہ آئی بال کے اندر سے جو ہے نا وہ لیتے ہیں سارا سسٹم۔ اور فنگر پرنٹس ان کو بھی پتہ چل گیا کہ فنگر پرنٹس خود بخود بندے کے بدلی ہو جاتے ہیں۔ آج اگر 20-25 سال کے بعد اگر بایو میٹرک کرنا جاتا ہے تو اس کا بایو میٹرک اس کا انگوٹھا بتا نہیں رہا ہوتا، شو نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ آج پاکستانی دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ طوطا رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سارے اس طریقے سے معاملات کرتے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اس طریقے سے نشان لگا لگا کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی کل تمہارے ساتھ یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، اور 5 منٹ کے بعد KMC والے اسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس کو 5 منٹ کے بعد کا کیا ہونا ہے اس کو اپنا نہیں پتا، اور دوسروں کو دنیا کا بتا رہا ہے تمہارے ہاں اولاد نہیں ہے، تمہارے پاس فلاں نہیں ہے۔ ایسی کے پاس جانا، جوتشی کے پاس، فال گوئی والوں کے پاس، پامسٹری والوں کے پاس، سرے سے ہی غلط ہے۔ اگر کوئی نجومی ان قسم کے پاس جاتا ہے اور اس کی باتوں کو سچا جانتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا جو میں نے پڑھا کہ اس کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اتنا یعنی سنگین یعنی کہ سسٹم ہے، اور ہمارے دین محمدی پر وہ نہیں رہا۔ اتنا یعنی کہ بندہ دین سے بندہ یعنی گری ہوئی حرکت ہے کہ بندہ ان کے پاس جائے، اور وہ سارے جو باتیں کرتے ہیں جو روایتوں میں ملا اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ فرشتے جو تھے جب ہم کلامی کرتے اللہ کے راز و نیاز کی جب باتیں ہوتی ہیں تو لوح محفوظ سے دیکھ کے وہ ہم کلامی کرتے۔ پہلے ایک زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا، شیاطین کو آنے جانے کی اجازت ہوتی تھی، وہ فرشتوں کی باتیں سن کے نجومیوں کو بتایا کرتے تھے۔ لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری جب دنیا مقدسہ کے اندر ہمارے پاس حضور کی آمد سے ہمیں دنیا مقدس ہوئی، دنیا منور ہوئی، تو وہ جتنے بھی شیاطین کا اوپر جانا بند ہو گیا۔ شہاب ثاقب اللہ نے رکھا ہے، جیسے شیاطین اب جاتے ہیں تو وہ شیاطین کو جو ہے پورے اپنے آسمان میں دیکھو کہ تارا ایسے ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، یہ تارا ٹوٹتا ہوا نظر نہیں، یہ شہاب ثاقب ہے۔ سورۃ طارق میں بھی اس کا ذکر قرآن پاک مقدس جگہ پر کئی یعنی کہ جگہوں پر اس کا ذکر آیا کہ وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ شعلہ جا کے شیطان کو لگتا ہے۔ کوئی بھی اب یعنی کہ آسمان کے اوپر شیاطین کا جانا بند ہو گیا۔ حضور کی آمد سے شیاطین کا جو ہے آسمان پر جانا بند ہو چکا۔ لیکن یہ معاملات کے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہی جتنے بھی کالے جادو کرنے والے ہو گئے، فال نکالنے والے ہو گئے، یہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس یہ شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں۔
ذات کی تسخیر کرتے ہیں. جتنے بھی ایک بات بتاتا چلو آپ سب کو کہ جن کے ساتھ یعنی جن جو ہوتا ہے جن سمجھتے جن کے ساتھ دوستی ذات کے ساتھ دوستی ہمارے نزدیک جائز ہی نہیں. اعلیٰ حضرت امام سنت فرماتے ہیں اگر کوئی جن کے ساتھ دوستی کرتا ہے اس کے اندر سب سے بڑا نقصان کیا بندہ تکبر میں پڑ جاتا ہے. تکبر والا بندہ 500 سال دور بھی جس جنت کی خوشبو آ رہی ہے جنت کی خوشبو بھی تکبر والا نہیں پائے گا. اپنی آخرت خراب کرنا ہے. ہم ذات کے چکر میں جو پڑ جاتے ہیں ان کالی چیزوں میں پڑتے اپنا ایمان خراب کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ فعال گوئی یہ سارے معاملات شریعت مطالعہ میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دین اسلام کے اندر جو ہمیں جو سسٹم سکھایا گیا کہ دین اسلام کے اندر بندہ مشورہ کر کے کام کرے یا استخارہ کر کے کام کرے تاکہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے. یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. یہ فعال نکالنا یہ سارے سسٹم ہمارے شریعت مطالعہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سیکھا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.